بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم بہشتی زیور کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سبق ہے کتاب الرسوم والبدعات۔ اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم بدعت کی لغوی تعریف دیکھتے ہیں۔ ہر نیا کام لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، چاہے عادت کے اعتبار سے ہو یا عبادت کے طور پر۔ یعنی ہر وہ کام جو عادتاً کیا جائے یا عبادت ثواب سمجھ کر دین میں ایجاد کیا جائے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کی شرعی تعریف حدیث شریف میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یعنی جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کام کلی یا جزئی کسی بھی اعتبار سے دین میں داخل نہ ہو، اس کو کسی وجہ سے عملی طور پر یا عقیدہ کے اعتبار سے دین کا جز بنا لینا، دین کا حصہ بنا لینا بدعت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین میں کسی بھی ایسے کام کی کمی یا زیادتی کرنا جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی میں سے کسی سے نہ ہو، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت قولاً فعلاً صراحتاً اشارتاً کسی طور پر بھی منقول نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کسی میں سے کسی نے بھی وہ کام نہ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کی بات سے یا آپ کے اشارے سے یا حکم سے وہ کام منقول، وہ کام نقل نہ کیا گیا ہو یا آپ نے نہ کیا ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بعض اہل علم نے بدعت کی دو قسمیں بتلائی ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ سے مراد وہ بدعات جن کا ان تینوں زمانہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے زمانہ میں سے اس کا وجود ہی نہ ملتا ہو یا صحابہ کرام سے وہ کام ثابت نہ ہو یا تبع تابعین اور تابعین سے وہ کام ثابت نہ ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت سیئہ۔ اور بدعت حسنہ وہ کام ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے کلی یا جزوی طور پر وہ کام دین میں داخل پایا جاتا ہو یا دین سے وہ کام ثابت ہو یا ان تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس کا ثبوت ہو، تو اس کو علماء نے بدعت حسنہ کہا ہے۔ شرکیہ بدعات، ہم بدعات کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ شرکیہ بدعات میں سب سے پہلی جو بدعت ہے وہ پیر کو سجدہ کرنا۔ جیسے کہ بیٹا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیر کو سجدہ کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ولی اور بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ سجدہ کرنے والا اور اس کی اجازت دینے والا دونوں سخت ترین گناہ گار ہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ سجدہ عبادت کے طور پر نہ کیا جائے اور عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کفر ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے طور پر ثواب سمجھ کر سجدہ کرنا، جیسے قبروں پر جا کر یا کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری بدعت قبروں پر سجدہ اور طواف، کسی ولی اور بزرگ کی قبر کا طواف کرنا یا اس پر سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ قبر کو بوسہ دینا، والدین سمیت کسی بھی قبر کو بوسہ دینا، اس پر رخسار رکھنا ممنوع اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ کے ساتھ مشابہت ہے جو جائز نہیں۔
یعنی چاہے وہ کسی کی بھی قبر ہو، والدین کی ہو، کسی بھی بزرگ کی ہو، اس پر اپنا چہرہ رکھنا، اس کو چومنا، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ چوتھی بدعت پاؤں چومنا۔ جھک کر کسی کے پاؤں چومنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ سجدہ کرنے کے مشابہ ہے۔ جھک کر ملنا۔ حدیث میں ملتے وقت کسی کے سامنے جھکنے سے صریح ممانعت وارد ہے، یعنی واضح حکم احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو جھک کر مل سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے جھکنا یا جھک کر اس کو ملنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بکرے کا خون ٹائروں پر لگانا، یہ بھی بدعت ہے۔ آفات و بلیات اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے مساکین پر صدقہ کرنا اچھی بات ہے، یعنی صدقہ دینا اچھی بات ہے۔ نیز کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین کو بطور صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، مگر ذبح شدہ جانور کا خون گاڑی کی مختلف جگہوں میں لگانا اور جانور میں کالے یا کسی اور رنگ میں اضافی اثرات سمجھنا جہالت ہے۔ اگر اس کو ثواب اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت اور گناہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع مثلاً بیماری یا نئی گاڑی خریدنے یا نیا مکان بنانے پر عموماً جانور ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ صدقہ کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ نقدی مساکین کو دی جائے تاکہ وہ اپنی اہم ضرورت پوری کر سکیں۔ نیز اس صورت میں بھی ریا کا بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے، یعنی جب ہم کسی جو محتاج ہے، جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو ہم پیسے دے دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر لیتا ہے، اور اس میں دکھاوا بھی کم ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا۔ آفات اور بیماری سے حفاظت کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا اس بارے میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ صدقہ کے جانور کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جان کے بدلے کا جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے بدلے میں کوئی جانور ذبح کریں گے تو وہ بیماری کیا ہوگی؟ وہ اس جانور میں منتقل ہو جائے گی، یا اس بیماری کی اس شخص کی طرح سے وہ بیماری کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی اور وہ جانور کو لگ جائے گی، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے، یعنی خود سے بنائی ہوئی بدعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو بھی اس میں چونکہ غلط عقیدہ اور بدعت کی تائید ہے، اس لیے جائز نہیں۔ چیلوں کو گوشت پھینکنا۔ بعض علاقوں میں بیمار کی طرف سے بکرا صدقہ کر کے اس کا گوشت چیلوں کو پھینکا جاتا ہے۔ یہ آپ اگر آتے جاتے دیکھیں تو بیٹا راستوں میں کچھ لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں شاپر لے کر، تو وہ بھی لوگ صدقہ کر کے کہ ہمارے اوپر سے اس کو گزار دیں، اور وہ پھر پھینک رہے ہوتے ہیں تاکہ چیلے کھا جائیں، پرندے گوشت کھا جائیں، تاکہ جس کے نام پر صدقہ دیا جا رہا ہے وہ محفوظ ہو جائے اور وہ جو بیماری ہے وہ ان چیلوں کو لگ جائے۔ ایسا اسلام میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ محض جاہل لوگوں کی خرافات ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہندوؤں سے لیے گئے ہیں۔ اس کا بہت سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ البتہ ویسے ہی صدقہ دینا ثابت ہے اور اس سے آفت ٹلتی ہے، اور نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی کچھ رقم کسی مسکین کو دے دی جائے یا کسی خیر کے کام میں لگا دی جائے۔ بارش کے لیے مزارات پر جانور ذبح کرنا۔ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ بارش طلب کرنے یا کسی اور حاجت کے لیے لوگ بزرگوں کے مزارات پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ فعل بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر جانور اس مزار والے بزرگ کا قرب حاصل، یعنی اس کی محبت اس کے نزدیک ہونے کے لیے کیا جائے تو یہ جانور حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر قرب کی نیت نہ ہو پھر بھی وہ جانور حرام نہیں، لیکن یہ فعل خلاف سنت ہے اور خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اس لیے اس سے بچنا واجب ہے۔ یعنی ہر ایسا کام جو شرک کی طرف یا جس میں
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ متشابہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ خیرات اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، اگر اسی طرح کسی بزرگ کو اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گا، ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے. اس لیے اس قسم کی جتنی بھی شرکیہ بدعات ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.